مسجدوں کے لیے ہمیں امام کی ضرورت ہے، ہمیں مؤذن کی ضرورت ہے۔ 20-25 کروڑ مسلمان اور ان کے بچوں کے لیے دین سکھلانے کی ضرورت ہے، جائز ناجائز بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم اسکولوں کے اندر ڈاکٹر بناتے ہیں، اسکولوں کے اندر انجینئر بناتے ہیں، ہم مدرسوں کے اندر اپنی مسجد اور مدرسوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سوال جب اٹھتا ہے، جب سہارنپور سے 3 دن پہلے ایک مدرسے میں گجرات ATS چھاپہ مارتی ہے، آتنکوادی گتیویدھیوں میں شامل ایک انڈر ایجوکیٹڈ مولانا کو گرفتار کرتی ہے۔ مدرسوں سے جو یہ دیش ورودھی طاقتیں کام کرتی ہیں، اس کے لیے ارشد مدنی صاحب کی آواز کیوں نہیں اٹھتی، نعمانی صاحب کی آواز کیوں نہیں اٹھتی، یا یہاں پہ یہ جلسہ کیوں نہیں بنایا جاتا کہ مدرسوں کا آج آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے یہ ہوا؟ سہارنپور کے مدرسے میں؟ جی پرسوں نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ آج مدرسوں کے اندر کہیں سے یہ بات نہیں آئی کہ کہیں آدمی کو اٹھایا گیا ہے یہ سمجھ کر کے۔ میرے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں، کوئی آدمی آ سکتا ہے، میں اس کو ٹھہرا لوں اور صبح کو اس کے در آ جائے ATS کے لوگ کہ صاحب یہ تو دہشت گرد ہے۔ ہو سکتا ہے، کسی مدرسے کے اندر بھی آ سکتا ہے، مسجد کے اندر بھی، مندر کے اندر بھی آ سکتا ہے، میرے اور آپ کے گھر کے اندر بھی آ سکتا ہے، لیکن مسجد یا مدرسہ اس کے ذمہ دار ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ میں ابھی نہیں بہت سارے آج جو میٹنگ ہوئی اس میں جو مدرسے کے لوگ آئے تھے 250، ان سے کیا کیا باتیں کہی؟ جو 4-5 مکھ پوائنٹس ہیں وہ بتا دیں۔ ہم نے ان سے یہ بات کہی، اس کے اندر بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سوالات کا مکمل مدد کریں اور ان کو جواب دیں۔ آپ اپنے نظام کو مضبوط رکھیں، صفائی ستھرائی کو مضبوط رکھیں، اپنے حساب کو مکمل رکھیں۔ جس مدرسے کے اندر زمین ہے، اگر وہ زمین صحیح رکھیں آپ اس کو، یہ نہ ہو کہ زمین مدرسے کی نہیں ہے، آپ نے مدرسہ قائم کر لیا، وہ مدرسہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ جو بچے رکھ رہے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، جو بچے چھوٹے ہیں ان کی تعلیم، تربیت، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی، کوئی آپ کے مدرسے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مدنی صاحب، آپ نے اس طریقے سے کہا کہ ہمیں کسی طریقے کی سرکار سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس لیے سروے کرا رہے ہیں اس سے استھتی کا پتہ چل سکے اور بچوں کی جو شکشا ہے، اس کی تعلیم ہے، وہ بہتر ہو سکے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اگر مدد آپ کی کرتی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم نہیں لیں گے؟ ہمیں نہیں ضرورت، ہم اپنے مسجد اور مدرسے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا اسکول ہے، سرکار اس کی مدد کرتی، ہم لے لیں گے۔ سرکار ہم سے کہے اسکول بناؤ، ہم 10 اسکول بنا دیں، ہم سے کہے کالج بناؤ، ہم کالج بنا دیں گے، ہم سے کہے یونیورسٹی بناؤ، ہم یونیورسٹی بنا دیں گے۔ مدرسہ اور مسجد ہمارا دھرم اور مذہب ہے، ہم اس کے لیے کسی گورنمنٹ کی کسی گرانٹ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ سر 2 سوال تھا، جو 12-14 سوال پوچھے جا رہے ہیں مدرسہ میں، تو ایک جو کرایہ کا گھر اور سمپتی کے بارے میں جو ویڈیو ہے، تو بہت سارے مدرسہ سنچالکوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ دان میں دیتے ہیں مدرسہ چلانے کے لیے، تو اس پہ ایک آپتی تھی۔ اور دوسرا، کچھ مدرسہ سنچالکوں نے یہاں کہا کہ آسام میں جو بلڈوزر ماڈل ہے مدرسہ پر، کیا اس پہ نہیں، ہمیں سروے کا تعلق UP سے ہے صرف اس وقت تک۔ ابھی آسام کے مسئلے کو آپ یہاں نہ چھیڑیں میرے بھائی۔ ہاں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا آسام میں جس طریقے سے اگر مدرسوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، تو یہاں کے مدرسہ سنچالکوں کو بھی لگتا ہے کہ کیا ہمارے میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ اگر مدرسے کی زمین آپ کی نہیں ہے، اگر آپ نے مدرسہ پہاڑی زمین کے اوپر جو گورنمنٹ کی زمین ہے، آپ نے جنگل کی زمین کے اوپر مدرسہ بنا لیا ہے، گرام پنچایت کی زمین پر مدرسہ آپ نے بنا لیا ہے، تو وہ مدرسہ گورنمنٹ کی زمین پر ہے، ناجائز ہے۔ اس مدرسے کو آپ کو خود توڑ دینا چاہیے، اگر گورنمنٹ توڑتی ہے، اس کا حق ہے۔ اسی لیے ہم نے آج کہا ہے مدرسہ اپنی زمین پر بنائیے، چاہے آپ خریدیے زمین کو،
یا میں اپنی زمین کو دان کرتا ہوں، دیکھ لیجئے کہ یہ زمین دان کرنے والے کی اپنی ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی بات. لیکن اگر آپ کسی دوسرے کی زمین پر مدرسہ بنائیں گے، گورنمنٹ کی زمین پر مدرسہ یا مسجد بنائیں گے، وہ حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ اور مسجد نہیں ہوگی اگر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں. ان کا حق ہے. صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ کو جو یہ مدرسے کا سروے جو ہو رہا ہے اس کا آپ کو سرکار کی نیت پر شک ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ نیت پر شک ہے، کس نہیں، بالکل نہیں ہے. میں تو نہیں کہتا ہوں کہ نیت پر شک ہے، میں نے کبھی کہا نہیں، میں آج بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ہمیں کیا نیت کے اوپر شک ہے؟ ہمیں تو کوئی نیت کے اوپر شک نہیں ہے. کیا کیا کوئی شک نہیں نہیں، ہمیں آج تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہو سکتا تھا کہ پہلے شک ہو، لیکن آج جس راستے کے اوپر گاڑی سروے کی چل رہی ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک چل رہی ہے. آپ چپ رہیں، آپ بول اس کے اوپر اویدھ مدرسے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ زمین مدرسوں کی زمین نہیں ہے، اگر وہ زمین گورنمنٹ کی زمین ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے. دوسرے یہ کہ 15 دن پہلے انہوں نے نوٹس دیا اور مدرسے والے اس سلسلے کے اندر نہیں اپنے کاغذ پیش کر سکے، توڑ دیں وہ دوسرے کی زمین. میں نے تو پہلا سوال آپ سے یہی کیا تھا، کیا آج کیا میٹنگ میں ہوگا یہ بتا دیجیے. آپ ارے بھائی آپ تو 10 طرح کے سوال سر میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. آپ نے اپنے لوگوں کو یہ گائیڈ کیا، آپ اگر غلط کر رہے ہیں تو غلط کرنا بند کر بالکل دیجیے. بالکل. سرکاری زمین خالی کر دیجیے. آج نہیں، ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں، آج نہیں. یہ اسلام ہمارے دھرم اور اسلام کی چیز ہے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں اگر مسجد آپ کی جگہ پر نہیں ہے، گورنمنٹ کی جگہ پر ہے، وہ مسجد نہیں ہے. مسجد جب ہوگی جب وہ مسجد کی جگہ کے اوپر ہے. اسی طرح مدرسہ اگر آپ اور مدرسے کی جگہ پر نہیں ہے، وہ مدرسہ نہیں ہے. جو مالک ہے وہ توڑ دے گا اس کو. ہاں آپ آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے. دلی آئیے گا، ہم وہاں بتائیں گے. ارے بھائی جمعیت علماء ہند کا تھوڑے یہ آج کا مسئلہ ہے، تو دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ ہے یار. جمعیت علماء کیوں اس میں کھینچتے ہو؟ سر ایک بات بتائیے، ایک آدمی بولے. جو سروے کیا بات ہے؟ آئے نہیں، یہ آج وقت کا کوئی مسئلہ، آج تو رابطہ مدارس کا مسئلہ ہے. سرکار نے جو سروے کا فیصلہ کیا اس تیزی سے وہ سروے پر آگے بڑھ رہی ہے. آج جو بات چیت ہوئی اس میں آپ لوگوں نے کیا سندیش دیا جس کو لے کر کے وہ گئے؟ ہم نے یہ سندیش دیا ہے کہ مکمل مدد کریں، تعاون کریں گورنمنٹ کا. اس لیے کہ سروے کی جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے بالکل سیدھی سادھی ہے، میں کوئی وروध اور اختلاف نہیں ہے. آپ کی نظر میں چونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جس کو اویدھ مدرسہ کہا جا رہا ہے یا جو غیر مانیتا پراپت مدرسے ہیں وہ کل کتنے ہیں یو پی میں؟ ہو 10,000 ہیں. ہر مسجد میں مدرسہ چلتا ہے، محلے میں مدرسہ چلتا ہے. کتنے گنے جا سکتے ہیں؟ ان کو مانیتا دلانے کی کوشش کریں گے. یہ مدرسہ بورڈ اور جمعیت علماء ہند یا دیوبند جو غلط مدرسے چل رہے ہیں، ایسے بہت سے مدرسے ہیں کاغذوں پہ چل رہے ہیں سر، وہ چندہ لے لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ سروے کرا رہی ہے سرکار، جواب میں دوں گا. ضرورت کیا پڑ جائے بھائی؟ سرکار کے پوچھتے جا کر کیوں کر رہی؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ نہیں میں نہیں کرتا ہوں گواہ. یہ کیا بات ہے یار، الٹی بات پوچھ رہے ہو. سرکار سے کیوں نہیں پوچھتے جا کر؟ جس طریقے سے کیا آج کوئی تجویز ایسی پیش ہوئی کہ آئندہ دارالعلوم میں داخلہ لینے کے لیے ہائی اسکول پاس کرنا انیواریہ ہوگا؟ ہم ادھر ارے بھائی جواب تو دینے دو یار. آپ دارالعلوم دیوبند اپنے یہاں خود عربی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہر طالب علم کو 10ویں کا امتحان دلائے گی. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو طالب علم دوسرے مدرسے سے آئے گا، ہم ابھی نہیں، جب سے اپنے یہاں شروع کر دیں گے 1 سال کے بعد سے
5-7 साल का हम गैप दे करके ये कहेंगे कि 7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला होना ज़रूरी है। ये हम चल रहे हैं, हम तो अरे भाई हम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी है तालीमी हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं, इसमें क्या मसला है, कोई बात नहीं है। आज जो सर जब आपने हाँ किया ही है तो ये जो मीटिंग थी इसको बुलाने की आवश्यकता क्या थी? अरे भाई हम तो हर 2-4 महीने में बुलाते हैं यार, ये तो राब्ते मदारिस की मीटिंग है, हम तो साल में 3-4 दफे बुला ही लेते हैं। सर आप नुमानी साहब होता देखिए नुमानी साहब आप जरा आज की मीटिंग के बारे में अपने विचार बता दें। मैंने बता दिए हैं विचार, ये क्या बताएं? सरकार ये कह रही है कि हम जो है बेहतरी के लिए मदरसे के लिए सर्वे करा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें सरकार से पैसे नहीं चाहिए, तो कल अगर सरकार ये कहती है कि मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए हम एक कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम आप सरकार करेंगे, हमने कह दिया कि हम सरकार से कोई मदद नहीं सरकार लेंगे। अगर चाहेगी तब भी नहीं चाहिए। नहीं आप नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये बताइए। इसलिए कि वो हमारा दीन है, अपने धर्म में कोई मदद नहीं लेना चाहते। अरे आ जाओ अजय, एक मिनट